اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، پہلا سبق کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر سبق کے ترجمے کو اس کو 3 دفعہ آپ پڑھیں، یعنی ترجمے کے ساتھ سبق کو 3 دفعہ پڑھیں، کہ مین چیز آپ کا اس کا ترجمہ ہے، کہ ترجمے سے آپ کی ووکیبلری بنتی ہے، پھر وہی ووکیبلری آپ نے تمرین میں ایکسرسائز میں یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنی اچھی طرح سبق کو پڑھیں گے اتنی آسان آپ کے لیے تمرین ہو جائے گی۔ تو ہر سبق کے پیچھے اسی طرح تمرین ہے، اور آپ کو پتہ ہے پیپر کی سیٹنگ میں اگر دیکھی جائے تو اس میں ترجمہ آپ کا تقریباً 30% ہے، اور 70% آپ کے اس میں تمرین میں جو سوالات ہیں، سوالوں کے جواب ہیں، خالی جگہ پر ہیں، اور واحد سے جمع، مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر، اور گردانے ہیں، تو اردو سے عربی، یہ ساری چیزیں آپ کی تمرین میں شامل ہیں۔ تو یہ پہلا سبق جو آپ نے مکمل کیا ہے، امید ہے آپ نے 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ اگر 3 دفعہ پڑھ لیا تو پھر اس کے سوالوں کا جواب دینے بہت آسان ہے، کیونکہ سوال کوئی بھی باہر سے نہیں آتا، تمرین سے آنا ضروری نہیں ہے۔ کہ سوال تمرین میں نہیں بھی ہوتے تو چھوٹے سوال بنا کے آپ کے دے دیتے ہیں۔ آج کا جو پیپر کا سٹائل ہے، جو آپ کا آبجیکٹو پیپر ہے، اس میں تو اس لیے سبق کو اتنی اچھی طرح پڑھیں کہ کوئی چھوٹا سا سوال اگر ویسے بھی بنا دیا جائے تو وہ بھی آپ کو آتا ہو۔ اور یہ جو تمرین میں شامل ہیں، یہ تو لازمی ان کو لکھ کے آپ تیار کریں۔ اسی طرح خالی جگہ پر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف تمرینوں کے پیچھے والی نہیں آتی، بلکہ خود سے بھی وہ بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس میں چوائس والے سوال بھی ہوتے ہیں، جس میں 3 جوابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا 4 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری تمرین، لیکن اس کا سارے کا دار و مدار، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے سبق پڑھنے پہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ سبق نہیں پڑھیں گے اور آپ تمرین کر لیں گے تو نمبر سارے ادھر سے لے لیں گے، یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ سبق کو اچھی طرح پڑھیں۔ لینگویج جو بھی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سبق پڑھتے ہیں، اس میں کچھ ووکیبلری آپ کے پاس آتی ہے، اگلا سبق پڑھتے ہیں پھر اور ووکیبلری آتی ہے۔ تو جتنی آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ یا ووکیبلری آپ کے بن جاتی ہے ایک زبان کی، اتنی اچھی طرح سے آپ اس کے سارے سوالات جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر امتحان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ایک زبان جو آپ نے سیکھنی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے ہر سبق کو اچھی طرح 2-3 دفعہ پڑھیں، تاکہ اس کے کچھ الفاظ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ تو کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، تو جیسے الہ ہے، جو حروف ہیں جو بار بار آتے ہیں، الہ ہے، من ہے، تو اس طرح کے بار بار آتے ہیں، ان کا مطلب آپ کو پتہ۔ دوسرا سبق آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا کہ آپ کو پہلے سبق میں ان کے معنی مل چکے ہیں، تو دوسرا سبق آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سبق اچھی طرح پڑھیں، تمرین آپ کے لیے آسان ہو جاتی۔ تو یہ جو سبق ہم نے پڑھا سید جمال الدین الافغانش، تو اس کا سب سے پہلا سوال جو تمرین میں ہے، عجیبی اما یاتی عن الاسئلتی۔ عجب مذکر کے لیے آتا ہے، عجیبی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، الی من ینتہی نسب و جمال الدین الافغانی، کہ جمال الدین افغانی کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا، یہ پہلے صفحے پہ آپ نے پڑھا ہے کہ ینتہی نسب و جمال الدین الافغانی الی حسین بن علی رضی اللہ عنہما۔ ہما اس لیے ہما 2 کے لیے آتا ہے یہ صیغہ، حضرت حسین اور حضرت علی دونوں کے لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما تک آپ کا نسب جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ما ہی اللغات التی تعلمها الافغانیش، وہ کون سی زبانیں ہیں جو افغانی نے سیکھیں۔ تو یہ بھی پہلے صفحے پہ آپ نے پڑھا ہے، اس کی طرف جائیں کہ تعلم الافغانی العدید من اللغات کالفرنسیۃ والترکیۃ والانجلیزیہ والروسیۃ والعربیۃ والفارسیہ۔ تو یہ ساری زبانیں تھیں جو افغانی نے سیکھی۔ پھر اگلا سوال ہے، لماذا خرج الافغانی من مسقط راسہ، کہ افغانی اپنی پیدائش کی جگہ سے کیوں نکلے، یعنی اپنے جس وطن میں پیدا ہوئے تھے وہاں سے کیوں نکلے۔ تو اس کا جواب آئے گا، جیسے کہ آپ نے یہ بھی پہلے سبق میں اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ خرج الافغانیش من مسقط راسہ لکی یزور بلاد العالم و عواصمہا
کہ افغانی اس لیے نکلے کہ وہ دنیا کے ممالک ان کے دارالخلافے دیکھ سکیں، وہ یطوف فیہا ما شاء اللہ و یطوف، اور جتنی اللہ توفیق دے ان میں گھومے پھریں۔ پھر اگلا سوال ہے بعضا قال الافغانی لزعماء الہندی عند رحیلہ، کہ افغانی نے اپنے کوچ کرتے وقت ہندوستان کے رہنماؤں سے کیا کہا، یعنی جب ہندوستان سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا۔ جب سبق پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے تاریخی الفاظ تھے جو آپ کو ایسے ہی یاد کرنے پڑیں گے۔ قال الافغانی لزعماء الہندی عند رحیلہ وعزت الحق وسر العدل لو ان ملاجینکم مسخت ذبابا لاخرجت الانجلیز بطنینہا من الہندی ولو انقلب سلاحفا وخاضت البحر الى جزر البریطانیۃ لجذبتها الى القاری، کہ اس سے مقصد یہ تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی کہ ان کو جتنا بھی کم تر سمجھ لے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ انگریزوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ کہ پہلے انہوں نے مکھیوں کی مثال دی کہ مکھیوں میں صورت میں مسخ کر دیا جائے تو ان کی بھن مناٹ بھی انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دے گی، اور دوسری کچھوؤں کی، اگر کچھوؤں کی صورت میں ان کو بدل دیا جائے تو جزیرہ برطانیہ میں غوطہ لگا کر تو بھی ان کو وہ کندھے کی طرف کھینچ لیں گے۔ تو یہ دونوں آپ نے اس وقت مثالیں دی۔ اگلا سوال ہے من استقبل الافغانی عندما وصل الى الاستانہ، افغانی استانہ پہنچے تو ان کا استقبال کس نے کیا؟ یہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ ترکی میں استانہ کے مقام پہ آپ پہنچے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ استقبلہ الصدر الاعظم استقبالا حارا، کہ صدر اعظم نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ جب استانہ پہنچے، عندما وصل الى الاستانہ استقبلہ الصدر الاعظم استقبالا حارا۔ پھر اگلا سوال ہے من این اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی، کہ افغانی نے اپنا رسالہ العروۃ الوثقی کہاں سے جاری کیا، کہاں سے نکالا؟ تو اس کا بھی آپ نے سبق میں پڑھا آخری پیراگراف میں، تو سوال میں سے اس کا جواب شروع کریں کہ اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی من پاریس، پیرس سے انہوں نے اپنا رسالہ جو تھا وہ جاری کیا۔ پھر آخری سوال ہے فی ای سنۃ توفی سید جمال الدین الافغانی، کہ کس سن میں آپ نے رحلت فرمائی، کس سن میں آپ نے وفات پائی؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے جیسے کہ ادھر کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ توفی سید جمال الدین افغانی فی سنۃ 1897 المیلادیہ، کہ 1897 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ تو یہ سوال ہیں سیمپل کے طور پہ، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال آپ کو اس میں سے بنا کے دیا جا سکتا ہے، تو اس سبق کو اتنی اچھی طرح پڑھیں کہ آپ کو سب سوالوں کے جواب آ جائیں۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال ہے املائی الفراغات بکلمات مناسبہ، ایک خالی جگہ کو مناسب الفاظ لگا کر پر کریں۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، میں نے بتایا کہ سبق کے پیچھے تھوڑی سی دی ہوتی ہیں، لیکن پیپر میں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے زیادہ آتی ہیں، وہ خود سے بھی بنا کے سبق میں سے خالی جگہ پر، یا اس کا ملٹیپل چوائس جسے کہتے ہیں، آپ کئی جواب ہوتے ہیں جو ایک آپ نے درست کرنا، اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے فطلع بذالک ڈیش احوال ڈیش و اخلاقہم، تو فطلع بذالک السفر احوال الاقوام و اخلاقہم، اس کا پر کر کے آئے گا۔ نمبر 2 ہے وجعل ڈیش عینیہ الوطن الاسلامی والشرف الانسانی، کہ جعل کے بعد نصب عینیہ، یعنی انہوں نے اپنا نصب العین بنایا تھا الوطن الاسلامی والشرف الانسانی۔ نمبر 3 ہے قد ترک الافغانی آثارا ڈیش فی مصر آثارا مجیدتا فی مصر، تو یہ مثال کے طور پر چند دی ہوئی ہیں، تو اور بھی کوئی سبق میں سے دی جا سکتی ہے بنا کے، اس میں خالی الفاظ چھوڑ دیے جائیں۔ تو جتنی اچھی طرح سے آپ سبق پڑھیں گے اتنی اچھی طرح سے آپ کی تمرین تیار ہوگی۔ اگلا سوال ہے صحیح الجمل التالیہ، کہ آنے والے جملوں کو درست کریں۔ یہ کچھ جملے ہیں جنہوں میں کچھ غلطیوں کے ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے الذین نادى بوحدۃ الاسلامیۃ علی مبادئ العدل، اب اس میں الذین جمع آیا ہوا ہے، نادى واحد آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے
بیلنس کرنا ہے، اس کے ساتھ ظاہری بات ہے واحد آئے گا، اللہ زی نادا بالبادت الاسلامیاتی علی مباد العدلی۔ نمبر 2 ہے فی حاذ البیاتی و فی ہؤلاء البلاد نشأ الافغانی، تو اس میں بھی اسم اشارہ کی غلطی ہے، فی حاذہ البیاتی، چونکہ بیت مؤنث ہے تو اس کے ساتھ حاذہ ہی آئے گا، فی حاذہ البیاتی و فی حاذہ البلاد نشأ الافغانی، اس طرح آئے گا، ہؤلاء نہیں آئے گا۔ تیسرا ہے وقد احتل المکانۃ المرموق و مناصب المہم، تو اس میں بھی وہی غلطی ہے کہ صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں، وقد احتل المکانۃ المرموقۃ، اس کے ساتھ بھی گولتا آئے گی، والمناسب المہمۃ، مناسب کے ساتھ الف لام آئے گی، اور مہمۃ اس کے ساتھ پھر غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس کے ساتھ صفت جو ہے واحد مؤنث آتی ہے، تو اس طرح یہ ٹھیک کر کے ہوگا وقد احتل المکانۃ المرموقۃ والمناسب المہمۃ، مناسب المہمۃ۔ تو یہ سوال آپ کس طرح، تو اس طرح کوئی وہ خود سے بھی بنا کے دی جا سکتی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو ہولڈ ہونا چاہیے اپنے گرامر پہ۔ گردانیں پہلے سال میں ہم نے تمرینوں میں جتنی تھی وہ بھی کی، اور ویسے بھی آپ کو میں حروف وغیرہ مفاعیل جو بھی چیزیں ہم کرتے گئے ہیں، تو انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تو آپ ایسے سوال جو ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اگلا سوال ہے ہات المفردات لما یاتی من الجموع، کہ مدرجہ ذیل جمع کے واحد لکھیں، یعنی جمع الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے واحد لکھ، کبھی واحد کے جمع آتے ہیں کبھی جمع کے واحد آتے ہیں، تو یہ مبادی جمع ہے اور اس کا واحد ہے مبدأ۔ اسی طرح اسر جمع ہے اور اسرتن اس کا واحد ہے خاندان، آبادی اصول کو کہتے ہیں، اسرتن خاندان۔ اقالیم جمع ہے صوبے، اس کا واحد اقلیم۔ عواصم دارالحکومت اس کے جمع ہے اور واحد عاصمتن۔ زعماء قائدین، اس کا واحد زعیم، اور سلاحف کچھوے، اس کا واحد سلحفاتن، تو سلاحف کی جمع سلحفاتن، واحد سلاحف کا واحد سلحفاتن۔ تو یہ آپ اسی طرح اس میں سے یاد کریں گے، بلکہ آپ کو تجسس ہونا چاہیے کہ جب سبق پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی واحد ہو تو آپ کو ہونا چاہیے کہ اس کی جمع کیا ہوگی، جمع ہے تو اس کے واحد کیا ہوگا، تو اس طرح سے آپ اس سوال کو اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کی تمرین ہماری باقی ہے، ابھی آگے گردانے ہیں، تو آج آپ اس کو لکھ لیں، کاپیز ضرور بنائیں، میں چاہوں گی کہ آپ لکھتے جائیں، اس کو لکھ لیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔